جو ایک رولنگ کلاس کا ایک بچہ جو لوور کلاس یا مڈل کلاس کے ایشوز کو نہیں سمجھ سکتے، اس کا ایک ایگزامپل بھی ہے، پرفیکٹ ایگزامپل ہے. جب فرانس میں انقلاب آ رہا تھا، ٹھیک، جب پیلس کے باہر لوگ جمع تھے، تو شہزادی نے پوچھا کہ بابا یہ باہر لوگ کیوں کھڑے ہیں، یہ لوگ احتجاج کیوں کرے، بغاوت کیوں کرے؟ باپ نے جواب دیا ان کے پاس روٹی نہیں ہے. اس نے کیا جواب دیا؟ ان کو ڈبل روٹی دے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. ان کے پاس الٹرنیٹس ہے، ان کے پاس ریسورسز ہے، عوام کے پاس تو نہیں ہے. ٹھیک، عوام کے پاس اگر ہے بھی تو لمیٹڈ ریسورسز ہیں. ان لمیٹڈ ریسورسز جیسے، اور مجھے اسی شہزادی والے قصے سے یاد آ رہا ہے، جیسے ہمارے ملک کے میں بھی ایک شہزادی ہے اور ایک شہزادہ ہے، جو اکثر آپ دیکھیں ان کو کوئی مطلب کہتا رہتا ہے کہ وہ بھنڈی کا ریٹ ایک دفعہ اس نے بتانے کی کوشش کی تو وہ مطلب کوئی اتنا مذائقہ خیز ریٹ بتایا کہ لوگوں کو انڈا ایک کلو کے حساب سے بتا دیا اور بھنڈی درجن کے حساب سے بتا دی. اور ان کو کیسے پتہ ہوگا جو غریب کلاس جو کے خود مسائل مارکیٹ چیزیں خریدنے نہ جاتا ہو، اس کو ایک گھر والے کے جو ایشوز ہے وہ کیا پتہ ہوگا. خیر وہ بھی چھوڑ دیں. آپ اس میں دیکھیں نا، میں اس میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں کہ جب خلیفہ اول حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ خلافت کی مسند پہ بیٹھے نا، تو انہوں نے خزانچی سے کہا کہ میری تنخواہ اتنی مقرر کرو جتنی مدینہ میں ایک مزدور کی ہے، تاکہ میں اس کے ایشوز سمجھ سکوں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی تنخواہ آگے سنیں، ان کی تنخواہ اتنی مقرر ہوئی. انہوں نے وہ اس تنخواہ میں ان کا گزارا ہو رہا تھا، لیکن اس کا ہوا یہ کہ ان کی بیوی نے تنخواہ کم تھی بہت، گھر میں کچھ مطلب جیسے ہم کھانے کے ساتھ کچھ میٹھا بنا لیتے ہیں وہ نہیں بن سکتا تھا، لیکن چونکہ بچوں کی خواہش تھی تو بیوی نے کچھ عرصہ پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کر کے اس تنخواہ میں سے ہر مہینے، اور وہ جب جمع ہو گئے تو کوئی 6-7 مہینے کے بعد ایک میٹھی چیز بنا لی گھر میں. تو خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کیسے بنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہر مہینے اتنے سے کوئی جو آنا ٹکا جتنے بھی ہوں گے وہ بچا کے یہ چیز بنائی ہے. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ ایکسٹرا آ رہا ہے گھر میں، اس کی ضرورت نہیں تھی. اور انہوں نے خزانچی سے کہا کہ اس کو کاٹو، اس سے میٹھا بنا ہے، اس کا مطلب ہے یہ پیسے ایکسٹرا تھے، تو ہمارا اس میں گزارا ہو سکتا ہے. اسی لیے تو اس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اس کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. اس لیے وہ آپ دیکھیں کہ وہ جو مسلمز جو مٹھی بھر لوگ تھے پوری دنیا پر حکومت کرنے لگے. ایگزیکٹلی، اور ان لوگوں نے اپنے وقت کی جو سپر پاورز تھیں ان کو گرا دیا. رومن امپائر، پرشین امپائر کو. کون سوچ سکتا تھا جب کہا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر توڑ رہے تھے اور چنگاری نکل رہی تھی تو کہا یہ رومن امپائر گرا، یہ پرشین امپائر. لوگ ہنسنے لگے، لوگ ہنس رہے تھے کہ ان کے پاس اپنے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے اور یہ رومن اور پرشین امپائر کے خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات وہ کبھی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتی، اور اس نے سچ ہونا ہی تھا اور وہ سچ ہو کے بھی دکھایا. اور دوسرا اس میں مسلمانوں کا اپنا تقویٰ بھی بہت بڑی چیز تھی.